غابہ موجود ہے، علامہ ابن اسیر جزری جو ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، تو یہ معتبر ایک تذکرہ ہے۔ اس کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا عقد ہوا تو انہوں نے اپنا تمام مال اور جتنے بھی منافع تھے اور جس قدر بھی ان کے پاس مال و زر تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے لیے اس میں تصرف کی اجازت دی اور فرمایا جو میرا ملک ہے وہ آپ کا ملک ہے، آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اس پر بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ قرآن مقدس میں جو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے یہ فرمایا بوجدک عائلا فاغنا، کہ اللہ رب العزت جل وعلا نے آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ تو اغنا جو کیا تو اس کا سبب جو بنا، جس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو غنی کیا، ان اسباب میں سے ایک سبب حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی فکر سے آزاد کیا اور ان کی جو پوری توجہ ہے وہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کی طرف اور اپنے رب کی طرف ہوئی۔ اور اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے عبادت کے لیے، جبکہ کعبہ شریف میں اور اس کے ماحول میں اس وقت آپ جیسے کفار مشرکین ہر جگہ موجود تھے اور وہ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مخل بھی ہوتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام علیحدہ بالکل تخلیہ اور تہنس کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ غار حرا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم تخلیہ کے لیے اور عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے غلام وہاں بھی ضروریات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے کر وہاں پہ جاتے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر قسم کے یعنی آپ کی خدمت، کھانا پینا اور ہر ایک کام سے آپ کو یعنی سہولت اور فراغت ہوتی اس مسئلے میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی یاد کریں۔ حتیٰ کہ وہ دور آیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی کا نزول ہوا اور حضرت جبریل امین آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، قرآن مقدس کی یہ 5 آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بتقاضۂ بشریت وحی کی ابتدا جب اس صورت میں ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے رؤیا صادقہ حضور دیکھتے تھے، سچی خوابیں جس کے ذریعہ آپ جو ہے نا وحی کے آثار جو ہے اس کو دیکھتے تھے، مگر اس طریقے پر جبریل امین کا ملنا اور وحی کا آنا، اس کا جو شکل تھا اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طبیعت پر محسوس فرماتے تھے۔ اور گھر میں جب تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی زملونی خشیت علی نفسی، کہ مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ، مجھے میں اپنی جان کا خوف محسوس کرتا ہوں۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو دقت نظر تھی اور باریک بینی تھی اور حکمت ربانی پر جو نظر تھی آپ کی، اور آپ کے مدارج کے بارے میں، آپ کی زندگی کے احوال کے بارے میں جو کچھ آپ کی نظر تھی، اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے ایسے عالم میں جب آپ کو کمبل بھی اڑایا اور تسلی و تشفی کے لیے جو کلمات آپ نے فرمائے ہیں وہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، بلکہ ابتدا میں بالکل جو بدء وحی کا باب ہے پہلا بخاری شریف کا، اس کے اندر موجود ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس بیٹھ گئیں اور آپ سے فرمایا کہ آپ کو جان کا کیوں خوف ہے؟ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جیسے بندے کو کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ تو جن کی گردنیں بوجھ سے ٹوٹ رہی ہیں آپ ان کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں، کہ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، غریبوں کو عطا فرماتے ہیں اور ہر مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور مشکلات میں، مصائب میں ہر ایک کے کام آتے ہیں، خاص طور پر مظلوموں کے کام آتے ہیں، اور سچائی اور نیکی کے کاموں میں آپ ہمیشہ اعانت کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو مشکلات پیش آتی ہیں، آپ ان کی مشکلات میں ان کے ساتھی بنتے ہیں۔
تو اس قسم کی صفات جس بندے کی ہوتی ہیں پیارے حبیب، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، کیونکہ ان صفات کے لوگ جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوام عطا فرماتا ہے، اور ان کو تو ان کے وجود کو قائم رکھتا ہے، اور ان کی شخصیات کو اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے، ان کے تذکرے بھی قائم رکھتا ہے۔ تو ایسے بندے کو کبھی اپنی جان کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو الفاظ مبارکہ احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، بخاری شریف کے اندر موجود ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ، تو یہ الفاظ مبارکہ جب آپ کو پڑھے نا تو اس سے، کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ اعلان نبوت ہونا یا دعوت حق قبول کرنا یا نبی پاک علیہ السلام کی تربیت میں آ کر آپ سے سیکھ کر کوئی بات کرنا اور اس کا تعلق وہی جلی سے ہونا، یہ تو ابھی سلسلہ نہیں ہے۔ اس سے جو فطری صلاحیت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، اور فطری ذہانت اور قابلیت جو ہے اور معاملہ فہمی جو ہے، اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا کتنا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا کہ اس انداز سے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہیں، اور کتنا جامع شخصیت، کسی کی شخصیت کا نقشہ کھینچنا اور اتنی جامعیت کے ساتھ اس پر تبصرہ کرنا، اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کا مشاہدہ کیسا تھا اور ان کا اندازہ کیسا تھا۔ پھر حدیث صحیح میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو نبی کریم علیہ السلام کو لے کر گئیں اور ان سے جا کر یہ احوال بیان فرمائے۔ اور ورقہ بن نوفل تنصر فی الجاہلیہ، وہ جاہلیت میں پڑھ پڑھ کے تو نصرانی ہو گئے تھے، یعنی کتاب جو ہے نا وہ انہوں نے دین عیسیٰ کو قبول کیا ہوا تھا، اور یعنی زمانہ جاہلی میں جبکہ عرب جو ہیں وہ پابند نہیں تھے کسی بھی مذہب کو قبول کرنے کے جو قوم موسیٰ سے تعلق ہو یا عیسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے تعلق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بنی اسرائیل کے نبی تھے، ان کا اپنے نبوت کا دین کا دائرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ اہل مکہ جو ہیں بنی اسرائیل سے تو نہیں ہیں، یہ بنی اسماعیل سے ان کا تعلق ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اہل مکہ کے پاس وہ دین نہیں تھا، لیکن یہ ان کے اپنا پڑھنا تھا۔ اس وقت بھی زمانہ جاہلی میں، فطرت کے زمانہ میں بھی ان کی یہ اپنی ایک سوچ تھی اور ان کا یہ ڈھونڈ تلاش تھی، جستجو تھی کہ انہوں نے تنصر فی الجاہلیہ، تو کتابیں پڑھتے تھے۔ جب انہوں نے یہ پڑھا، دیکھا، احوال دیکھے، نبی کریم علیہ السلام کے سوالات کیے، تو انہوں نے نتیجہ نکالا۔ دیکھیے اس شخصیت کو بھی کہ وہ بہت بوڑھے تھے، لیکن انہوں نے کیا نتیجہ نکالا؟ انہوں نے کہا ھذا الناموس، یہ تو وہی ناموس ہے، یہ جو آپ پر آ رہا ہے، یہ کوئی جس طرح کسی کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ تو کوئی آسیب ہے یا کیا چیز ہے جس کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا، یعنی وہی حضرت جبریل امین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو وہ نمائندہ ہے خدا کا جو موسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آتا رہا، عیسیٰ علیہ السلام پر وہی لے کر آتا رہا، یہ تو وہی ہے، کیونکہ آپ کی علامات جو آپ بیان کر رہے ہیں بالکل وہی ہیں۔ یعنی وہ چونکہ پڑھے ہوئے تھے، وہی کے انداز کو وہ سمجھتے تھے اس بات کو، انہوں نے یہ کہا کہ یہ کوئی اثرات نہیں ہے کسی چیز کے، نہ کوئی بیماری ہے، بلکہ یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوا، وہ آپ پر نازل ہو رہا ہے۔ اور لیکن اس ناموس کے آنے سے سختیاں بھی آتی ہیں، کیونکہ جس کے پاس بھی یہ آیا ہے نا، تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ تو کانٹوں بھرا راستہ ہے، تو اس پر چلتے ہوئے بڑی تکلیفیں آئیں گی، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ فرمایا ہاں ایسا بھی؟ ہاں، انہوں نے کہا بالکل، آپ کی قوم یقیناً آپ کو یہاں نہیں رہنے دے گی، اور کاش کہ جب وہ وقت آئے تو میں زندہ ہوں، اگر میں زندہ ہوں تو سب سے پہلے آپ کی تصدیق کرنے والا میں ہوں گا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ الفاظ کہا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خاندان تھا، اور آپ اوپر یعنی چوتھی پشت میں جا کے تو آپ کا سلسلہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آبائی رشتہ بھی آپ کا مل جاتا ہے۔ یہاں آپ کے ابتدائی جو احوال ہیں بیان کرنے کے بعد میں آپ کے مرتبے کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعلان نبوت فرما دیا، یعنی وہی آنے کے وقت کے یہ احوال ہیں، اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے یعنی ابھی تک کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی غلام، کوئی بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعوت دین کو ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا. سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کی دعوت کی، دعوت توحید کو قبول کیا، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور دنیا کے بڑے بڑے سیرت نگاروں نے اور اسکالرز نے اس بات کو بڑی اہمیت دی ہے. خاص طور پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خطبے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں میں، جو ارسطہ تالیسی سوسائٹی لندن کے زیر اہتمام خطبات سیرت میں علامہ جب تقریر فرما رہے تھے تو ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ سوال یہ تھا، اس کا یہ جرمن تھا جس نے سوال کیا، جرمن میں وہاں کی کسی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا. اس نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ جس دین کی دعوت پیش کر رہے تھے وہ عقلی طور پر، یعنی دعوت توحید جو ہے اس کے بارے میں عقلی طور پر کیا دلائل ہیں کہ اس کی روشنی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ جو ہے وہ دعوت حق کہہ سکتے ہیں کہ اس میں امکان غلطی کا نہ ہو. تو علامہ نے جہاں بہت سی اس خطبے کے اندر مثالیں دی ہیں، وہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت صدیق اکبر کا ایمان لانا جو ہے اس کو بھی بطور ایک دلیل کے پیش کیا. انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں، لیڈر ہوئے ہیں، اور ان کی زندگی کی کئی تہیں بھی ہوتی ہیں. جو لوگ ان کے پیغام سے متعلق ہوتے ہیں، ان کی جماعتوں سے، آرگنائزیشن سے اور ان کے اداروں سے متعلق ہوتے ہیں، وہ ایک عرصے تک ان کی زندگی کے اندرونی حالات سے واقف نہیں ہوتے، بیرونی حالات دیکھتے ہیں، پبلک لائف کو دیکھتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے ماننا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک آدمی کا جو بچپن کا دوست ہو، یار ہو، اس سے وہ اپنی زندگی کا کوئی پرت جو ہے وہ چھپا نہیں سکتا. اس لیے کہ بچپن کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی بناوٹ یا تصنع کا تعلق نہیں ہے. وہ کھلی ایک کتاب ہے دوستوں کے درمیان جو اس وقت اس سے واقف ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا حبشہ سے آنا اور دعوت قبول کر لینا، بصرہ سے آنا اور دعوت قبول کرنا، یا روم سے آنا اور دعوت قبول کر لینا میرے لیے اتنی تعجب کی بات نہیں ہے. میرے لیے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ابو بکر صدیق جو رسول اللہ کے ساتھ بچپن میں ساتھ کھیلا ہوا بندہ تھا اور بچپن کے احوال دیکھنے والا تھا، اس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی مردوں میں. اور جو چیز مجھے رسول اللہ کی دعوت پر یقین کر لینے میں سب سے زیادہ مجھے اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ